بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو K2 آن لائن اینڈ ویلکم ٹو K2 ٹیلی ویژن نیٹ ورک اسلام آباد. پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک آپس میں ان کے جو تعلقات ہیں صدیوں سے جب ہم بات کرتے ہیں مسلمانیت کی، صدیوں سے جب ہم بات کرتے ہیں انسانیت کی، اس کو بیس کرتے ہوئے جب ہم ان تعلقات کی بات کرتے ہیں تو لیکن پاکستان اور ہندوستان کو آزاد ہوئے 77 ایئر ہو چکے ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ جو ہمسایہ بن کے اس کو رہنا چاہیے تھا، اس اعتبار سے ہمسایہ بن کے رہنے کی اس میں کوئی ایسی توفیق، کوئی ایسی اس میں دوسرے الفاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی ڈومین نہیں ہے کہ جس کے بیس کرتے ہوئے ہم اپنے ہمسائے کو بہترین لفظوں میں یاد کریں. دکھ کی بات یہ کہ جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو 1947 کی بات ہے، تو چند ہی مہینوں کے بعد ہندوستان نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا. ہندوستان نے پاکستان کے اوپر اپنی فوجی جلگار شروع کر دی. ہندوستان کا یہ تھا کہ جب پاکستان آزاد ہو جائے گا تو پاکستان کے پاس کیونکہ تقسیم کے وقت ہمارے پاس کوئی ایسٹس جو انڈیا کے پاس زیادہ گئے ہیں پاکستان کے پاس کم آئے تھے. ہندوستان کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان گھٹنوں کے بل ہمارے پاس آئے گا اور خود کہے گا کہ ہم آپ میں ضم ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہندوستان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. لیکن اس کے بعد جب ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان نے گائے بگائے پاکستان کے اوپر جلگار کی، گائے بگائے پاکستان میں انٹرفیرنس کی، اور آج جب ہم اس حالات میں دیکھتے ہیں، جب 2025 کی جب ہم آج بات چیت کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں ہندوستان نے پاکستان کے اوپر اپنا انٹرپٹ کیا ہے اور طرح طرح کے اعتبار سے پاکستان کو ڈیمیج پہنچانے کی کوشش کی ہے. جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ریاستی تسلط کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان کا یہ ماننا ہے کہ جو ایشیا میں ہندوستان چودھری بن کے رہے، لیکن اس کے برعکس جب پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان ہمیشہ امن کا دائی رہا ہے. پاکستان نے ہندوستان میں ہمیشہ امن کے ساتھ رہنے کے لیے ایک اچھے پڑوسیوں کے تحت رہنے کی خواہش ظاہر کی ہے. لیکن جس میں جو درینا جو نقطہ آ جاتا ہے، جو مین جو پوائنٹ آ جاتا ہے، وہ ہے مسئلہ کشمیر. جو ڈسپیوٹ آف کشمیر ہے، جب تک یہ حل نہیں ہوگا تو اس وقت نہ پاکستان چین سے بیٹھے گا نہ ہندوستان کو آرام رہے گا. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ بار بار جتنے بھی جنگیں ہو چکی ہیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اس کا جو بیسک جو محور تھا، جو مقصد تھا، وہ یہی تھا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے. اقوام متحدہ کی جو قراردادوں کے مطابق اگر مسئلہ کشمیر کو اس وقت اگر حل کر دیا جاتا، میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان بہترین پڑوسی بن کے رکھ سکتے تھے. لیکن دونوں آج کی اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور ہیں، لیکن جب ہم برصغیر کی بات کرتے ہیں، ایشیا کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ ان دونوں جوہری ممالک میں جو آپس میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا جو مین جو محور تھا وہ مسئلہ کشمیر تھا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہندوستان نے ہر موڑ کے اوپر اس مسئلہ کشمیر کو چھپانے کی کوشش کی ہے، اس سے دور انداز رہنے کی کوشش کی ہے، نظریں چرانے کی بات کی ہے. لیکن پاکستان میں ہمیشہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کا ساتھ دیا ہے، جو ہمارے کشمیری جو ظلم کی تحت زندگی گزار رہے ہیں ان کا ساتھ دیا ہے، ان کی آواز اٹھائی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ 2025 میں مختلف قسم کے جو ہندوستان نے پاکستان میں اٹیکس کیے ہیں، لیکن اٹیک سے ہم نے ایک چیز جو میجر جو ہمارے پاس جو دیکھنے میں آئی ہے، تو ہندوستان یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح سے مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی ایسی بات چیت نہ کرے تاکہ پاکستان اپنے ہی مسائل میں الجھا رہے. کیونکہ پاکستان میں جو وہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت جو دہشت گردی کر رہے تھے، ان کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کو ہم دہشت گرد خود ڈکلیئر کریں گے. لیکن رب کریم کی جب ہم اس کی بات کرتے ہیں، ان کے فیصلوں کی بات کرتے ہیں، تو رب کریم کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ اب آج پوری دنیا ہندوستان کو ڈکلیئر کرتی ہے کہ ہندوستان نے تسلط جمانے کے لیے پاکستان کے ساتھ جنگیں کی ہیں، ہندوستان نے مسئلہ کشمیر کو دبانے کے لیے پاکستان کے ساتھ جنگیں کی ہیں. لیکن آج جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستانی عوام کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی آرمی کی بات کرتے ہیں، تو ملک کی دفاع کے لیے نہ صرف پاکستان آرمی بلکہ پاکستان کا بچہ بچہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہے. لیکن جب ہم مختلف قسم کی زاویے سے جب ہم لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو بات یہاں پہ ہمارے سامنے آتی ہے، کل جس طرح ہمارے ڈی جے ایس پی آر نے ایک پریس بریف میں انہوں نے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے نیشن کے سامنے اپنے سوالات رکھے اور ہندوستان کو باور کرایا کہ اگر ہندوستان کو اب بھی اگر شوق ہے کہ ایک دفعہ پھر سے یہاں پہ اگر جنگ ہو تو ہم اس جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہندوستان ایک دفعہ پھر پسپا ہوگا، اور ہندوستان کو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ پاکستان اصل ہے کیا. تو جناب آج کے جو پروگرام آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں K2 آن لائن، مجھے کہتے ہیں محمد اجاد بشیر، اور جو میرے معزز مہمانان گرامی آج اس شو میں یہاں پہ تشریف فرما ہے، سب سے پہلے میں ان کا تعارف کراتا چلوں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سب سے پہلے جناب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد اویس وسیع صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میجر ریٹائرڈ محمد انوش منظور صاحب. السلام علیکم. ویلکم ٹو دا شو. اور معروف
اور مشہور قانوندان میری مراد جناب ملک ظہیر اوان ایڈوکیٹ صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں تاج گرامی، تمام ہی معزز مہمانوں کا بہت شکریہ آپ یہاں پہ آئے، اور کیونکہ آج ایک ایسے دور میں ہم کھڑے ہیں، ایک ایسے دہرائے پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں ڈیسیژن کرنا ہے کہ کیا ہم امن کے ساتھ رہیں، یا ہندوستان کو جس اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اسی اعتبار سے ہم اس سے بات کریں. تو جناب ہم ابھی بات کرتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد اویس ویسی صاحب سے. ہمیں یہ بتائیں کہ بھارت غیر قانونی طور پر کشمیر کی جو آبادیاتی جو نظام ہے، تو کشمیر کی آبادیاتی نظام کی ساخت کو وہ چینج کرنا چاہ رہا ہے کہ جو کشمیر میں جو لوگ وہاں پہ بستے ہیں وہ میجر جو وہاں پورشن مسلمانوں کے آف کورس، لیکن وہ یہ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کچھ انلیگل ویز سے کہ وہاں پہ ہندوؤں کی آبادی زیادہ ہو جائے، نن مسلم کی آبادی زیادہ ہو جائے، تاکہ جب اگر وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں اس نے جب لاسٹ ٹائم اس نے یہاں پہ بات کی کہ بھئی جب وہاں پہ اگر ریفرنڈم ہو بھی تو لیکن پاکستانی حق میں نہ جائے، اس کے اوپر ہمارے تمام سننے والوں کی رہنمائی کیجیے. بہت شکریہ پروفیسر اعجاز صاحب. یہ جو آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کا معاملہ ہے، یہ بیسیکلی اس وقت شروع ہوا جب بی جے پی کی فرسٹ گورنمنٹ آئی 2014 میں، اور ان کا یہ ایک کنسیڈرڈ ویو تھا کہ مسئلہ چونکہ حل تو ہو نہیں پا رہا، 70+ ایئرز ہو چکے ہوئے ہیں، تو اس لیے اس مسئلے کو جو ہے وہ ڈیزالو کیا جائے. اور اس مسئلے کو ڈیزالو کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی، اور پھر 5 اگست میں 2019 کو انہوں نے جو ہے وہ 370 جو آرٹیکل تھا 35A جو تھا اس کو ریووک کیا. اور وہ ریووک ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اس کو ریووک کرنے کے لیے کنکرنس آف اسمبلی چاہیے، یعنی اسمبلی کی کنکرنس چاہیے تھی. اور وہ اس وقت اسمبلی ان پلیس نہیں تھی، اور سو کالڈ اسمبلی اگر ہم اس کو اس طرح بھی دیکھیں، گورنر تھے، اور گورنر جو ہے وہ لوگوں کے نمائندہ نہیں ہوتے بلکہ وہ دلی کے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. تو گورنر کی کنکرنس جو ہے وہ لوگوں کی کنکرنس کے ایکول نہیں قرار دی جا سکتی، تو وہ ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے بھی خلاف تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 370 کو ختم کیا. سملا اکارڈ ہوا، اور سملا اکارڈ کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ دونوں سائڈز فریقین یعنی انڈیا پاکستان آلٹر نہیں کر سکتے، سچویشن کو آلٹر نہیں کر سکتے، یعنی جہاں جیسی صورتحال ہے اس صورتحال کو ایسا ہی رہنے دیا جائے گا، اور مسئلے کے حل کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے کوشش جو ہے وہ کی جائے گی. لیکن وہ سچویشن انہوں نے آلٹر کی ہے، اور جب یہ وہ سچویشن آلٹر کی ہے تو اس لحاظ سے بھی انہوں نے اس سملا اکارڈ کو بھی وائلیٹ کیا ہے، اور انٹرنیشنلی بھی یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے مطابق بھی جو مٹیریل کنڈیشن ہے اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. تو وہ انہوں نے کیا. آپ نے دیکھی ڈاکٹر صاحب کی جس طرح یہ سیز فائر ہوا، اس میں جو امریکن جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے اس بات کو کلیئر کیا کہ بھائی جو ایشو کشمیر ہے اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، اور وہ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہیں کہ بھائی اس کو ریزالو ہونا چاہیے، تبھی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اگر کوئی یہاں پہ امپیچمنٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ جو امریکن پریزیڈنٹ کی انٹرونشن ہے یہ بڑی خوش آئند ہے، اور انہوں نے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو بات کی ہے اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بائی لیٹرل نہیں ہے، بلکہ اس مسئلے کا ایک انٹرنیشنل پہلو ہے، اور یہ ایک میڈیشن سے اور انٹرنیشنل جو جس کو ثالثی کہتے ہیں اس سے یہ حل ہو سکتا ہے. اور صرف یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات نہیں کی، بلکہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب چھتی سنگھ پورہ میں 35 سکھوں کو مارا گیا، پریزیڈنٹ کلنٹن جو ہے وہ اس وقت انڈیا میں تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. یہ پہلی دفعہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، اس کے بعد بہت زیادہ آپ اس اسٹیٹمنٹ کی ایکو بھی سنتے ہیں. اور پھر اس کے بعد سے پریزیڈنٹ بش نے جب افغانستان کے حوالے سے پاکستانی جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت ان سے مدد مانگی تو انہوں نے 2 ایشوز کی ایشورنس کروائی. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو نیوکلیئر ہے آرسنل ہیں ان کو سیف گارڈ یا ان کی پروٹیکشن، اور اس حوالے سے امریکن کنسرن جو ہے وہ نہیں ہوں گے. اور دوسری جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کروائیں گے، گو کہ وہ مٹیریلائز نہیں ہوا لیکن یہ ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے تھی. دوسرا اس کے بعد جو اگر ہم دیکھیں تو جب بارک اوباما انہوں نے الیکشن کمپین چلائی اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ میڈیشن ہم کروائیں گے. اور پھر جب وہ پریزیڈنٹ بن گئے تو انہوں نے غالباً ٹائم کو یا نیوز ویک کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ہم میڈیشن. اور رچرڈ ہالبروک جو افغانستان کے ایمبیسڈر انہوں نے ایک انوائے اپوائنٹ کیے، ان کو بھی کشمیر کا یہ ٹاسک انہوں نے ایک لحاظ سے اسائن کیا، لیکن بعد میں جو ہے وہ انڈین پریشر کی وجہ سے وہ ڈراپ کیا. اس کے بعد سے ٹرمپ نے اپنے پہلے ٹینیور کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ میں جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پہ میڈیشن کروانا چاہتا ہوں. اور ابھی تو جو
جیسے دونوں ملک جو ہے وہ ایک نیوکلیئر اس کے دی برنک آف وار تھے تو انہوں نے وہ کیا. تو اس لحاظ سے امریکن جو پریزیڈنٹ آفس اوول آفس میں یہ ایک ریئلائزیشن موجود ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہے وہ نیوکلیئر کلیش کی طرف جا سکتے ہیں, تو اس لیے اس کو ریزالو نہ کیا گیا. اس کو ریزالو نہ کیا گیا. میجر صاحب جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہندوستان کی بات آتی ہے, چاہے ہندوستان میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی برسر اقتدار رہی ہے, تو وہ بیس کرتی ہے اپنے جیتنے کو پاکستان کے ساتھ وار کرنے کے لیے, پاکستان کے ساتھ کو انسرٹنٹی کرنے کے لیے. لیکن ایسے صورتحال میں دیکھتے ہیں کہ ابھی دیکھیں کہ ریسنٹلی جب یہاں پہ ان کی مودی سرکار, جب ان کی الیکشنز یہاں پہ قریب آتے ہیں, انہیں پھر ایسی اوچھی حرکت شروع کی کہ بھائی پاکستان کے اوپر انہوں نے ایک الزام تراشی کی, پہلگام کا جو واقعہ آپ کے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب وہاں پہ اوورسیز جو وہاں پہ انٹرویشن ہوا, اس کے بعد ان جتنے بھی ان کی پالیسیز میکر تھے انہوں نے اپنے انداز سے ایک بہترین طریقے سے کیا. لیکن جب ہم ان کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں جب انٹرفیئرنس وہ ضروری ہوتی ہے. لیکن جہاں پہ پروگرام K2 آن لائن میں یہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے, ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہے, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس کے بارے میں آپ سے یہاں پہ جانکاری جانیں گے. لیکن سب سے پہلے ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین. ہم بات چیت کر رہے تھے کہ جو پاکستان میں جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے تو اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہوتا ہے. میرے حساب سے آپ سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ ہندوستان میں جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں تو ہندوستان کوئی نہ کوئی ایسی اوچھی حرکت ضرور کرتا ہے تاکہ الیکشن کو ون کرنے کے لیے. آخر مطلب ہندوستان کب تک ایسا کرتا رہے گا اور کب تک ہمارے پاکستانی فوج سے دھول چاٹتا رہے گا؟ السلام علیکم اجاز بھائی, تھینک یو سو مچ شو کے لیے. جو آپ نے بات کی نا کہ جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو انڈیا ایسی حرکت کرتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دو چیزوں پہ الیکشنز آپ جیت سکتے ہیں, یا تو میرٹ کے اوپر, ٹھیک ہے, تو یا پھر پروپیگنڈا کر کے. تو میرٹ کے اوپر کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے اپنی نیشن کے لیے, آپ کو اپنے لوگوں کے لیے کرنا پڑتا ہے, آپ کو اپنے اس کنٹری کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. تو پھر آپ کو لوگوں سے الیکشن میں ووٹ مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, لوگ آپ کو خود آ کے ووٹ دیتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کیا کچھ نہیں ہوتا اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کس منہ سے جا کے آگے دوبارہ کروں گا, تو آپ کے پاس ایک ہی ان کے پاس ہے کہ بھی پاکستان کے اوپر حملہ کر دو, پاکستان پہ اٹیک کر دو, تو اس پہ ہماری واہ ہو جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کو ہر دفعہ بےزتی کا, شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑا ہے, لیکن وہ کرتے ہمیشہ یہی کام ہی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں جو بات یہ نا کہ آپ نے کہا کہ یہ کب تک ہوتا رہے گا, یہ تب تک ہوتا رہے گا کیونکہ ان کی جو میڈیا ہے نا, جو ان کی میڈیا ہے اس کو گرو اپ ہونے کی بہت ضرورت ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی جیسے کہ یہ پیچھے آپ نے جب دیکھا جب وار کی ایک سچویشن ہماری ہوئی پاکستان انڈیا کی, اس کے اندر جو میڈیا نے ایک جھوٹ پروپیگنڈا رکھا ہوا تھا, جو انہوں نے فضول قسم کی باتیں کی ہوئی تھیں, اس کی وجہ سے جو ان کے لوگ ہیں وہ اس سے جو ہے نا بیسیکلی خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار ہم کس کی بات پہ یقین کریں, کس کی بات پہ یقین نہ کریں. دیکھیں آج کل کا دور ہے میڈیا کا, سوشل میڈیا کا, بات کہیں چھپتی نہیں ہے. صحیح. جو بھی بات ہوگی وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کسی بندے کے ساتھ کسی گاؤں میں بھی کہیں زیادتی ہوگی نا, وہ کہیں نہ کہیں سے ویڈیو بنا کے اس کو اپلوڈ کر دے گا. اور یہ بیسیکلی ان کی نالائکی ہے کہ جب ان کے جو ہے گورنمنٹ کچھ کر نہیں سکتی, جب ان کی ملٹری کچھ کر نہیں سکتی, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا بند کر دو, میڈیا بین کر دو, صحافیوں کو اٹھا کے جیل میں پھینک دو, ٹھیک ہے. وہ ان کے پاس ایک. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جو ہندوستان کا جو میڈیا ہے بڑی بری طرح پرپوز ہوا ہے. بالکل. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں وہی میں نے آپ کو بھی بات کی ہے, ان کے پاس صرف کیا ہے, ٹی آر پی لینے کے لیے, بس پیسے کمانے کے لیے ہر بندے کی جیب میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, اور وہ فضول بولتا جا رہا ہے بغیر یہ سوچے, بغیر اس چیز کو ویریفائی کیے ہوئے کہ یار کیا یہ بات جو میں کر رہا ہوں مجھے کل کو 10 بندوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑ جائے گا. اور وہ ہے نا پوری میڈیا کے سامنے آپ دیکھیں, آپ کیا کیا بند کر دیں گے, آپ سوشل میڈیا بند کر دیں گے, آپ لوگوں کا منہ تو بند نہیں کر سکتے نا. دنیا میں جو چیز ہو رہی ہے پوری دنیا کو پتہ لگ گئی ہے, لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی. اور جب تک یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, انسٹیڈ آف یہ کہ پاکستان پہ اٹیک کرو, پلوامہ کا شروع کر دو, آپ پہلگام کا کر دو, اس سے بہتر ہے آپ اپنے کنٹری میں کچھ کر لو یار, ڈیولپمنٹ کرو. آپ اپنے کنٹری میں, آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے جا کے بھیک مانگنے کی. آپ کو الیکشن, آپ نے کام اچھا کیا ہوا ہے تو لوگ آپ کو خود ووٹ دے دیں گے آ کے. آپ نے وہ کام نہیں اچھا کیا تو آپ یہی کرتے رہیں گے جو کرتے آ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ جب ہم ریاستی دہشت گردی کی بات کرتے ہیں, پاکستان نے ہمیشہ سے, اگر جو اس سے پہلے بھی ناٹ اونلی پاکستانی بٹ آلسو ایز اے ہول جب ہم یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں تو دنیا اس چیز کی شاہد ہے
کہ پاکستانی نے جو سب سے زیادہ اگر کوئی افیکٹڈ کنٹری تو پاکستان ہے دہشت گردی کے اعتبار سے، اور بدقسمتی سے اس میں جو جتنے بھی یہاں پہ ہتھ کنڈے ملتے ہیں، جتنے بھی جو کڑیاں ملتی ہیں وہ انڈیا سے جا کے مل رہی ہوتی ہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود انڈیا کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ یار دیکھیں ابھی آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی جو یہ بچوں کی بس کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے، اس کے بھی آپ کو سارے کے سارے جو ہیں وہ را کے ساتھ ہی جڑتے ہوئے ملے ہیں. اس سے پہلے سب یہ نہیں ہے 2024 سے لے کے 2025 تک ملٹیپل ٹائم لوگوں کے اوپر جو ہے، جس میں گوادر آ گیا، جس میں آپ کا نوشکی آ گیا، جس کے اندر آپ کا جو ہے یہ پچو آ گیا، یہ سب جگہوں کے اوپر جو ہے ملٹیپل ٹائم کبھی کسی مزدوروں کو، کبھی کسی نائیوں کو، کبھی بچوں کو انہوں نے مارا ہے. اور وہ ساری، اور جتنی بھی ابھی یہاں سے آپ جب کرتے ہیں تو ان کے پاس جو رائفلیں ملتی ہیں M16، ان کے پاس وہ NVDs، آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں جو کہ ایک عام بندہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس کی کیوں ہے؟ وہ ساری کی ساری روٹس جوڑی ہیں کس کے ساتھ؟ انڈیا کے ساتھ جا کے. دیکھیں اسلام کے اندر، مسلمان کے اندر یہ چیز ہے کہ وہ مسلمان بے حق بے گناہ کسی بندے کو نہیں مارتا. لیکن انڈیا کو نے جب آیا نا سامنے، جب یہ میدان میں آیا، جب اس نے کہا کہ 1 to 1 جا کے آرمی کے ساتھ لڑتا ہوں، تو پھر وہ ذلیل ہوا جا کے. پھر اس کو ایسی منہ کی کھانی پڑی ہے. تو جب اس کو سمجھ نہیں آ رہی نا میں کیا کروں، تو اب وہ اپنی بےزتی چھپانے کے لیے، ضلالت چھپانے کے لیے وہ یہ ہوتے ہچکنڈے کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ ہندوستان کو اس چیز کو سمجھ جانا چاہیے کہ آج کی جو جنریشن ہے، آف کورس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے تھرو تمام کی تمام جو خبریں ہوتی ہیں بچوں کے پاس ہوتی ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان پہ جو ہندوستان نے ایک اوچھی حرکت کی ہے، اس کی تمام کڑیاں ہندوستان سے جا کے ملتی ہیں. اور جب ہم لاسٹ 20 ایئرس کی بات کرتے ہیں تو ہندوستان نے ان 20 ایئرس میں پاکستان کے اوپر جتنے بھی جو اسٹیٹ اسپانسر جو یہاں پہ اٹیک کیے ہیں ٹیررسٹ کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا شاید دنیا کے کسی اور کنٹری پر ہوئے ہوں. ہمارے ساتھ ہیں جناب ملک ظہیر اوان ایڈوکیٹ صاحب. ملک ظہیر صاحب، جاننا چاہتے ہیں ہماری جو کل بھی ہم اسی کے اوپر جو ہم لوگ بات چیت کر رہے تھے کہ پاکستان نے اگر دہشت گردی میں جو ایک فعال کردار ادا کیا ہے، لیکن دنیا اس چیز کی گواہ ہے کہ پاکستان نے جس اعتبار سے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، اس کے ساتھ اپنی اکانومی کو بھی ڈیولپ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے تمام کی جو انفراسٹرکچر کو بھی ساتھ لے کے چلے ہیں. دنیا اس کی یہاں پہ شاہد ہے. لیکن ہندوستان کو جب بھی پاکستان کو میں لگتا ہے کہ پاکستان ڈیولپ کر رہا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور کرتا ہے تاکہ پاکستان کی توجہ وہاں سے ہٹ جائے. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز بشیر صاحب کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بڑے اہم موضوع بولنے کا موقع فراہم کیا. آپ کے سوال سے قبل میں کچھ تھوڑی سی تاریخی باتیں کرنا چاہتا ہوں. جی کہ بیسیکلی دو کنٹریز کے درمیان ایشو کیا ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے نا وہ فلیش پوائنٹ ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب تحریک آزادی پاکستان کی موومنٹ چل رہی تھی اور مسلمان خطہ پاکستان ڈیمانڈ کر رہے تھے، اور ہندوستان کے جو ہندو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہندوستان چاہیے. 1947 میں دونوں ملک آزاد ہوئے برطانوی ایک ایکٹ کے تحت، اور طے یہ پایا تھا فارمولا کہ جہاں جہاں پر بر صغیر پاک و ہند کے اندر جدھر مسلمان میجارٹی میں ہوں گے وہ تمام ریاستیں پاکستان کا حصہ ہوں گی، اور جہاں پر ہندو ہوں گے وہ ہندوستان کا حصہ ہوں گی. اب جو کشمیر ہے، جو کشمیر کا خطہ، یہاں پہ میجارٹی جو تھی، میجارٹی آف پیپل جو تھی پاپولیشن وہ مسلمانوں کی تھی. صحیح. لیکن بدقسمتی سے ایک ہندو راجا ہری سنگھ جو تھا اس کا سربراہ تھا، کیونکہ برطانوی ایکٹ کی جیسے جب یہ ریاستیں ان کو ڈیوائیڈ کرنے کا فیصلہ ہوا تو یہ بھی طے پایا کہ تمام ریاستیں اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ مل جائیں یا ہندوستان کے ساتھ مل جائیں. ٹھیک ہے. اب کشمیر کے لوگ کیونکہ مسلمان تھے، ان کا ارادہ تھا پاکستان کے ساتھ ملنے کا، لیکن ہری سنگھ نے جب دیکھا کہ لوگوں کی ڈیمانڈ تو پاکستان ہے، اس نے کیونکہ وہ ہندو تھا، اس نے فوری طور پر ہندوستان کے ساتھ لا کر دیا. یہ سب سے بڑا یہ مطلب یہ بلکہ بدقسمتی کی کہ ایک ہندو کا سربراہ ہونا ہی ہمارے لیے یہ آج مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا. دیکھیں اب مسئلہ کشمیر یہ میجارٹی لوگوں کا جو ہے پاکستان کے ساتھ لاحق ہے، بیسیکلی پارٹ آف پاکستان ہے. یہ ریئلٹی ہے کہ یہ کشمیر پاکستان کی شارہ گیا، پاکستان کا حصہ ہے. صحیح. اور پھر انہوں نے اپنی 1947 کے بعد 48 میں جب آپ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جنگ ہوئی اور وہ جناب اس میں گھسے، انہوں نے انڈیا پہ قبضہ، اپنا کشمیر پہ قبضہ کر لیا، اور پاکستان جب گیا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب دونوں ملکوں کی جنگ شروع ہوئی تو یو این او اس ٹائم مارز وجود میں تھی، یو این اے کے اندر کے دونوں ملک کہ جناب ہم یہ اس کا حل نکالیں. تو یونائٹڈ نیشن نے اس ٹائم ایک ریزولوشن پاس کی تھی کہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. لیکن وہ جیسے آپ نے باتیں کی، میرے سامنے باتیں کی کہ وہ زبردستی چودھری بنا بیٹھا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ساری عوام کو یا کشمیریوں کو اپنی من مرضی سے دباتا رہوں گا. دیکھیں اعجاز صاحب، آپ بھی بہت بڑے صحافی اینکر ہیں، میں ایک قانون دان ہونے کے ناطے میری جو علم ہے، آپ زور بازو سے کسی کو بھی، کسی قوم کو، کسی علاقے کو تا دے دبا نہیں سکتے. نہیں ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں. یہ ریئلٹی ہے. اور کشمیر آزاد ہوگا بہت جلد ہوگا. تو یہ بیسیکلی انڈیا کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. جیسے اپنے الیکشن کی بات کی، وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے پاکستان کا نام لے کر ووٹ لینا ہے. تو وہ
اس سے نقصان کیا ہوا کہ انڈیا کو خود ہی اس میں دنیا کے سامنے بےعزت بھی ہوا. اور پھر آپ کا جو سوال تھا دہشت گردی کے حوالے سے، دیکھیں پاکستان کا بڑا کلیئر، پاکستان کی سفارتی جو پالیسی ہے، سفارتی جو معاملات ہیں یا کہ دہشت گردی کے حوالے سے کلیئر ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے. لاسٹ جب یہ جنگ ہوئی جو آخری دنوں میں، پاکستان نے ڈیفنس میں اپنا فیصلہ کیا، پاکستان نے اٹیک نہیں کیا. پاکستان میں جب بھی جیسے لاسٹ ٹائم یہ بھی کچھ دنوں کی بات ہے، بڑا ظلم والا واقعہ ہوا، بچوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، بس پہ حملہ کیا، بچے شہید ہوئے، اور بلوچستان کا واقعہ ہوا. اب پاکستان نے تو حملہ نہیں کیا، پاکستان تو ہمیشہ ان کی تمام باتیں UN میں لے کے گیا. ماضی کے اندر بھی جب یہاں پہ حملے ہوئے تو پاکستان نے تمام ایویڈنس کے ساتھ، میں بطور وکیل وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین بہت سے سن رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کشمیر کا مسئلہ ہے کیا، تو وہ تمام ریکارڈ پاکستان UN میں لے کے گیا جی کہ ہمارے ملک میں یہ دہشت گردی ہوئی ہے، انڈیا نے کرائی ہے. اب انڈیا کیا کرتا ہے، جیسے ہی پہلگام میں واقعہ ہوتا ہے کہتا ہے پاکستان نے کی ہے، اور رات کے اندھیرے میں حملہ کر دیتا ہے. اور پھر ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ کہ پوری قوم، میں بلیو کریں جب رات کو پاکستانی فوج نے جب حملہ کیا، جب صبح اٹھے تو میرا دل اس قدر خوش ہوا کہ مطلب نہ خوشی سے میں سما نہیں رہا. ہمیں فخر ہے اپنی فوج پہ، اور انشاءاللہ انڈیا کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جوہری ملک ہے اور پاکستان جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں جو ہمارے سب کنٹیننٹ کے جو ممالک ہیں ایٹمی پاور رکھتے ہیں، اور ان کو اتنا خیال ہونا چاہیے انڈینس کو کہ بار بار اگر وہ ایک ہی بات کی رٹ لگائے رکھے گا تو میرے خیال میں الٹیمیٹلی جو لاس ہوگا وہ انڈینس کو لاس ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس طرح کل ہمارے DGISPR نے بھی ایک اپنے پریس میں بریف میں بہت زبردست اعتبار سے انہوں نے پوری چیزیں ہمارے سامنے رکھی. جو میجر جو پوائنٹ تھا کہ انڈینز نے 20 ایئرز میں جو اسٹیٹ اسپانسر جو یہاں پہ ٹیررزم کیا ہے، اس کے انہوں نے یہاں پہ حقیقت میں بتائیں کہ 1971 سے یہ شروع ہوتا ہے جو مفتی فانی صاحب کے دور میں، اور اس نے جو پاکستان کو یہاں پہ 2 لخت کرنے میں اس آدمی کا میجر کردار ہے، اور وہ آدمی بھی انڈینز یہاں پہ سپورٹر تھا، اور ساتھ ساتھ یہاں پہ اس کو بھی فائننس کیا جاتا تھا انڈیا کی طرف سے اس تحریک کو چلانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں کہ 2009 پھر 2010 میں جتنے بھی یہاں پہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں، ایز اکول یہاں پہ 2015 کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پہ 2016، 19 اینڈ 2025 کی جو ریسنٹ یہاں پہ ہوا ہے، جتنے بھی یہاں پہ دہشت گردی کی جو واقعات یہاں پہ ہمارے سامنے ہوئے ہیں، پاکستان اس کو ڈائریکٹ ایویڈنسز کے ساتھ UN میں یہاں پہ لے کے گیا ہے. لیکن انڈیا جب وہاں پہ جاتا ہے تو انڈیا ایون دو کہ انڈیا کے ساتھ ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں، ایویڈنس رکھے جاتے ہیں، وہ وہاں پہ ریفیوز کر دیتے ہیں. تو مطلب بار بار کو ایک دفعہ کی بات ہو، 2 دفعہ کی بات ہو، 3 دفعہ کی بات ہو، بار بار ہے کہ اگر ہم UN میں جاتے ہیں، UN اس کے یہاں پہ فیصلہ نہیں کرتا، پھر اس کے علاوہ پاکستان میں اور کیا آپشن بچتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ انڈیا کی جو انٹرفیئرنس ہے وہ اسٹیبلشڈ اس طرح ہے کہ جیسے آپ نے 71 سے یہ بات شروع کی، اور 71 میں ابھی 2015 میں کوئی 10 سال پہلے ایک تقریب ہوئی بنگلہ دیش میں، اور اس تقریب میں جو پریزیڈنٹ آف بنگلہ دیش تھے اس وقت، انہوں نے ایوارڈ دیا پرائم منسٹر نریندر مودی کو آن بہاف آف اٹل بہاری واجپئی. اٹل بہاری واجپئی جو ہے وہ اس وقت لوک سبھا کے ممبر تھے، اور انہوں نے پاکستان کو توڑنے میں، بنگلہ دیش کو بنانے میں کردار ادا کیا، اور اس کے اوپر جو ایوارڈ تھا وہ پرائم منسٹر مودی نے جو ہے وہ وصول کیا. تو یہ ایک لحاظ سے تو یہ ایک اسٹیبلشڈ بات ہے. ادروائز بھی ڈاکیومنٹس جو ہے وہ موجود ہیں، انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی کی اسٹیٹمنٹس بھی موجود ہیں کہ ان کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ خود ان سے، کوئی ہم نہیں کہہ رہے بلکہ خود ان کی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ موجود ہیں. اور اس کے بعد سے کنسسٹنٹلی جو ہے وہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. 2014 کے بعد سے تو بہت کلیئر اس وقت ہوا کہ جب اجیت ڈوبل نے سیکیورٹی ایڈوائزر کا چارج سنبھالا تو فوری بعد انہوں نے ایک سپیچ کی، ایک گفتگو کی، اور اس گفتگو میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر بمبے ہوگا یہاں پہ تو ہم بلوچستان لیں گے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو ولنریبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں گے. یہ ان کے ورڈز ہیں سیکیورٹی ایڈوائزر کے. تو یہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے کوئی ایویڈنس ہم دے رہے ہیں یا کوئی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کو کوئی تلاش کر رہی ہیں، بلکہ ان کے یہ اسٹیٹ کے سیکیورٹی ایڈوائزر ایٹ دی بیہسٹ آف پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر وہ اس میں انوالو ہے. دوسری بات چلیں اگر ہم اس کو انڈیا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اس کو اگر چھوڑتے بھی ہیں تو جو کچھ ہوا کینیڈا میں، اور کینیڈا میں جو کچھ ہوا اس میں جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ ہمارے پاس ارریفیوٹیبل اور کریڈیبل ایویڈنسز موجود ہیں کہ انڈین اسٹیٹ اس میں انوالو ہے. انڈین نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ انوالو ہے، اور وہاں پر ایک انٹیلیجنس کا نیٹ ورک ہے جو 5 ممالک پہ مشتمل ہے، اور اس کو کہتے ہیں 5 آئیز.
5 آئیز جو ہے جس میں جو 5 کینیڈا ہے، یو ایس اے ہے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہاں پر ہوم منسٹر جو ہیں امیت شاہ، ان کی کنورسیشن جو ڈپلومیٹک کور تھی وہاں پہ ڈپلائڈ تھی کینیڈا میں، ان کی کنورسیشن انٹرسیپٹ ہوئی ہے کہ ہوم منسٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ انٹیلیجنس گیدر کریں اگینسٹ 6 جو نجر کا جو قتل ہوا، اور اس کو جو ہے وہ ایکسٹینسولی لکھا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے، واشنگٹن پوسٹ نے اس کے اوپر ایڈیٹوریل لکھا ہے، وہ گارڈین نے اس کے اوپر ایڈیٹوریل لکھا ہے. تو یہ تو وہ ملک ہے، کینیڈا وہ ملک ہے جس کے ساتھ انڈیا کی ایک سائزیبل ٹریڈ موجود ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اسی طرح امریکہ کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ کی نیچر جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ وہ کہتے ہیں، اس کو انہوں نے اسپیئر نہیں کیا. یعنی دشمن تو دشمن، اپنوں کو دوستوں کو بھی نہیں چھوڑا کہ وہاں پہ گرپتون سنگھ کو جو ہے وہ اس کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کی اور وہ اس سے بچ گئے. تو ایک تو یہ، پھر 2022 یا 23 کی ایک رپورٹ تھی، وہ بھی گارڈین نے شائع کی، ایڈیٹوریل تھا بلکہ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ 20 پاکستانی مارے گئے، اور یہ سارے جو ان کی جو کلنگز ہیں اس کے پیچھے را ہے، اور یہ ساری جو پلاننگ ہے ایک 3rd کنٹری میں یہ ہوئی ہے، اور را کی انوالومنٹ سے ہی ہوا. مطلب اگر آپ یہ سارے انسیڈنٹس دیکھیں اور اس کا ایک پیٹرن دیکھیں تو پھر تو یہ بات کافی لاجیکل لگتی ہے جو بات یہاں سے ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انوالو ہے. ملک صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ ہم نے جو ہے وہ انڈیا کو ایکیوز ضرور کیا لیکن ایویڈنس کی بیس پہ کیا، لیکن ہم نے کوئی ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا، بلکہ یہ ہے کہ جو کنسرن باڈیز تھی، انٹرنیشنل جو باڈیز تھی، یونائٹڈ نیشنز تھی، اس کو اپنے ڈوزیئرز پیش کیے، کنسسٹنٹلی ہم نے پیش کیے، اور انہی ڈوزیئرز کی بیس کے اوپر ہیومن رائٹس کونسل نے 2 رپورٹس جاری کی، ایک 2018 میں، ایک 2019 میں. انہی ڈوزیئرز کے اور ان کی اپنی بھی فیکٹس ہوئی، یعنی کہ وہ ہماری ڈوزیئرز کی بیس پہ اپنی رپورٹ بناتے ہیں، اپنے فیکٹس کو ویریفائی کر کے انہوں نے جو ہے وہ بتایا کہ انڈیا جو ہے وہ کیا ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا کی جو انوالومنٹ ہے ایکٹس آف ٹیررزم میں وہ ویل اسٹیبلشڈ ہے، اور ہماری وہ کہتے ہیں کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے. تو وہ تو ایک ایویڈنس ہے، اور انڈیا کو یہ ریسٹرین کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے ابھی دیکھا کہ نیوکلیئر وار جو ہے وہ اوورٹ ہوئی ہے، تو اگر یہ ریسٹرینٹ نہیں ہوگا تو جب وار ٹریگر ہو جاتی ہے، تو آج تو جیسے انٹرنیشنل فورسز آئی اور اس کو جو ہے وہ انٹروین کیا، تو اس کا جو اسکیلیشن لیڈر جو ہے نا وہ اپر لیڈر کرتے کرتے جو ہے وہ ایک ایسی سچویشن میں یہ خطہ چلا جائے گا، بلکہ پوری ورلڈ چلی جائے گی جہاں پہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، فاتح کوئی نہیں ہوگا پھر. ہاں آف کورس. میر صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے. ہم نے دیکھا کہ 1965 کی جب ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں، اس وار میں ہندوستان کو شکست فاش ہوئی، لیکن ہندوستان نے اس کا جو امپیکٹ تھا بھولا نہیں ہے، بلکہ 1971 میں ہندوستان اگین وار کیا. اسی طرح جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس بار بھی 2025 میں ریسنٹ جو ہندوستان نے یہ کیا، اس کو منہ کی کھانی پڑی، لیکن اس کے بعد جب یہاں پہ سیز فائر ہوا، کیا اب آپ مزید دیکھتے ہیں کہ جس طرح انڈین جو منسٹرز ہیں، جب انڈین کے جو پرائم منسٹر ہیں ڈفرینٹ قسم کے اسپیچز کرتے ہیں، اپنے مطلب اس لحاظ سے ایلیگل قسم کے بیانز دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے ابھی دیکھا نہیں ہے، ابھی جنگ کا ابھی دورانیہ ہے، ہم حالت جنگ میں وغیرہ وغیرہ. تو ایون دین کہ جو آپ کی جو انٹرنیشنلی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی انٹرفیئرنس ہوئی اور یہاں پہ سیز فائر ہوا، تو نیکسٹ آپ اس کو کس سینیریو میں دیکھتے ہیں؟ اعجاز بھائی، آپ نے کبھی ایسا دیکھا کبھی کسی کی، اگر میں بالکل جنیرک سے ایگزامپل دوں، آپس میں لڑائی ہو جائے نا کہیں آگے پیچھے، اور اس بیچارے نے مار کھائی ہو، تو وہ دوستوں کے سامنے کہتا ہے کہ بس ابھی تو میں یہ تھا ورنہ تو میں اس کو چھوڑتا نا. ٹھیک ہے نا. انڈیا کے ساتھ بھی سیم یہ سچویشن ہوئی ہے. انڈیا کے رافیل جہاز گر گئے، انڈیا کا S-400 تباہ ہو گیا، انڈیا کے بندے کافی کے سارے جو تھے وہ مارے گئے، ان کے جو ہے بہت زیادہ ان کو نقصان ہوا. ٹھیک ہو گیا، ایئر بیسز ان کی تباہ ہو گئی، ان کا جو تھا وہ اور کیمپ تباہ ہو گیا، ادھم پور ہو گیا، مطلب ملٹیپل ان کو نقصانات ہوئے. وہ مانے یا نہ مانے، وہ تو اس کی مرضی ہے نا، وہ مانے یا نہ مانے. لیکن BBC نے بھی بات کی، CNN نے بھی یہ بات کہی ہے، سوشل میڈیاز نے بتانا شروع کر دیا، ان کے اپنے لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ نے یہ جو چیزیں کہی ہیں یہ بتائیں، یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں کیسا نہیں ہے، آپ ہمیں پروف دیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے وہ کانفرنس سنی ہوگی جو کہ DGISPR کی بھی تھی، اس میں جو تھے ہمارے ایئر فورس کے بھی ایک ریپرزنٹیٹیو تھے، نیوی کے بھی تھے، سیم ان کی بھی اسی طرح کی کانفرنس ہوئی تھی. اور آپ ہمارے والوں کو دیکھیں کہ وہ کتنے
اطمینان سے, سکون سے, مسکراتے ہوئے ہر بات کا جواب دے رہے تھے, اور وہ صرف اور صرف باتیں آگے پیچھے گھما رہے تھے کیونکہ ان کے پاس آنسر نہیں تھا. ان کے پاس اپنی میڈیا کو کہنے کے لیے, اپنی عوام کو کہنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں نا, وہ کیا بات کریں. وہ کس طرح سے اس بات کو ڈینائی کر دیں کہ یار ہمارے جہاز نہیں گرے ہوئے, وہ کس طرح سے ڈینائی کر دیں کہ بھائی ہمارا براموس نہیں تباہ ہوا, وہ کس طرح سے ڈینائی کریں ہمارا S-400 نہیں تباہ ہوا. تو دیکھیں یہ اس کی حرکتیں شروع سے کرتا آ رہا ہے, اور وہ ابھی بھی اس نے یہ کیا ہے. اب کیا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کیا کہا تھا کہ میڈیا از اے امیچور. جو ان کا میڈیا ہے انڈیا کا, دیٹ از اے ٹوٹلی امیچور. دے نیڈ ٹو گرو اپ. ان کو چاہیے کہ ٹھیک ہے دیکھیں وار ہو رہی ہے, ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے, ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے, بٹ ایٹ لیسٹ یو ہیو دیٹ مچ گٹس کہ آپ ایٹ لیسٹ پکچر تو صحیح بتاؤ نا. یہ کون سی آپ فضول بات کر رہے ہو کہ آپ کراچی میں گھس گئے, آپ لاہور میں گھس گئے, آپ اسلام آباد میں گھس گئے, اور ایکچوئل میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا. لائک اے مووی ٹریلر. وہی نا سر, یہ صرف بالی ووڈ کے سے آگے نہیں نکلتے. ان کے پاس وہی ہے, یہ امیجنری ہیں, امیجنری. ان کی جتنی موویز دیکھ لیں اس کے اندر یہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پہ ہم نے قبضہ کر لیا. انہوں نے وہ ٹپیکل ایک پاکستانیوں کی لک رکھی ہوئی ہے, رومال پہن کے, گلے میں تعویذ. حالانکہ پاکستان میں کون ایسا پھیرا ہے, بس انہوں نے ایک وہ چیز پکڑ لیا ہے, اور اس کے اب شرمندگی اس لیول کی ہے. لیکن پھر کہتے ہیں ابھی ہم نے یہ نہیں کیا, ابھی ہم حالت جنگ میں ہیں. تو آج حالت جنگ میں یہ مجھے بتائیں, جب ان سے آرمی سے نہیں لڑا گیا, جب ان سے پاک فوج کا مقابلہ نہیں ہوا, تو انہوں نے جا کے بچوں کی بس کے اوپر جا کے کر دیا. تو یہ کون سی انسانیت ہے اور یہ کون سی جنگ ہے, اور اس میں کیا انہوں نے کر لیا. مطلب اگر یہی کام آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ ختم کر, آپ پہلے یہ کام کر لیتے یار. آپ نے جنگ کرنی ہے تو آپ مرد کے ساتھ جنگ کرو نا یار. آپ کسی یہ تو آپ کو اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ نے بوڑھے کو نہیں مارنا, آپ نے بچے کو نہیں مارنا, آپ نے عورت کے اوپر نہیں کچھ کرنا, آپ نے جوان کے ساتھ لڑنا ہے. تو یہ تو کوئی جنگ نہیں ہے. اور یہ جو باتیں ہمیشہ کرتا رہتا ہے, اس کی شروع سے عادت ہے 65 کے اندر, 71 کے اندر, کارگل کے اندر, کہ نہیں جی ہم ابھی یہ کر دیں گے, ہم ابھی وہ کر دیں گے, ہم ابھی وہ کر دیں گے. اس ٹائم پہ سیز فائر کی طرح اس کی طرف سے آیا کہ بھائی ہمیں سیز فائر کراؤ. بھائی انہیں پتا تھا کیونکہ پاکستان آرمی اس ٹائم پہ اپنے فل ایکشن پہ تھی, اور میں آپ کو بلیو کریں کہ اگر یہ نہیں ہوتا سیز فائر تو اجاز بھائی شاید میں کہتا ہوں کہ پاکستان آرمی از گوئنگ ٹو ریوش دیئر لائف. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. وہ صرف اور صرف جو ہے یہ آئی ڈونٹ نو کہ انٹرنیشنل میڈیا بیچ میں آ گیا, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل لابی ایک آئی جنہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے یار اس کو ختم کرایا جائے. ورنہ انڈیا کو بھی پتا تھا کہ اور ایک اور بات یہاں پہ بڑی دلچسپ ہے میجر صاحب, کہ جب انڈینس کے بعد اٹیکس ہو رہے تھے, اور جب شروع میں انیشل سٹیج تھا اس وار کا انڈینس کی طرف سے, تو اس وقت امریکہ نے یہ کہہ دیا تھا بھائی ہمیں انٹروین نہیں کرنی. لیکن آخر ایسا کیا تھا کہ جس کے بعد انڈیا مجبوراً اس نے جب کہ 2 hours and 45 minutes کے بعد جو پاکستان نے اس کو ریئیکشن دیا, ان کو یہ ضرورت پڑی کہ بھائی ہندوستان ہمارا اپنا ہے, زیادہ مزید نہ پٹ جائے. کیونکہ ان کو وہ, میں کو سچ بتاؤں, وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. دیکھیں اسلام کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ نے جنگ کے اندر پہل نہیں کرنی, لیکن ہو گئی ہے تو چھوڑنا نہیں ہے. آپ نے پہل نہیں کرنی, ٹھیک ہے. ان کو یہی تھا کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ پنچ کرنا بار بار, کہ پنچ کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں کہ یار ہم یہ کر رہے ہیں, کبھی ڈرونز پھینک رہے ہیں, کبھی ویسے ہی آ کے گھس رہے ہیں. تو آرمی بھی ایک لحاظ تک برداشت کر رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ڈزنٹ مین دیٹ کہ ہمارے اتنے ہم کوئی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ جو مرضی آئے گا ہمارے اندر گھس جاؤ گا, ہم کچھ نہیں کریں گے. دے ور ناٹ ایٹ آل ایکسپیکٹنگ دا ریٹیلیشن آف پاکستان آرمی کہ یہ اس لیول کا ریٹیلیٹ کریں گے. جب انہوں نے ریٹیلیٹ کیا ہے ان کو سمجھ نہیں آئی. وہ کہتے ہیں نا کہ یار جب میں ماروں گا تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. انہیں وہی کیا کہ انہوں نے جب مارے تو ان کو سمجھ نہیں آئی, اور انہیں ایگزیکٹلی پتا تھا ہمارے پاس تو جذبہ شہادت کیا ہے, ہم تو ریڈی ہیں. مطلب میں ریٹائرڈ ہوں تو میرا دل کرتا تھا یار مجھے بھیج دو, میں پھر سے چلا جاؤں. ہمارے سول لوگ کہتے ہیں یار ہمیں تو ہم جائیں گے یہاں پہ. تو جو فوجی ہیں جو وردی پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو اس چیز کا فرق ہی نہیں پڑتا. دے آر ریڈی فار دس کہ مارٹر یار ہم شہید ہوں گے. ان کو ڈر ہے کہ یار کہ ہم مر جائیں گے یار اس میں. ملک صاحب جاننا چاہیں گے کہ ہندوستان کی اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ وہ ہمارے آرمی کا مقابلہ کر سکیں, ان کی ضرورت بھی نہیں رکھتے, لیکن وہ جو اوچھی حرکتیں کرتے ہیں, کبھی بم بلاسٹ کر دیا, کبھی معصوم بچوں کو ٹارگٹ کر لیا, اور ساتھ کبھی مساجد میں حملہ کر دیا. آخر یہ ہندوستان کا جو ہندو مائنڈ کیا وہ ہوتا ہی ایسا ہے؟ جاز بھائی آپ نے نا کبھی گلی محلے میں نا کچھ لوگ شو قسم کے دیکھے ہوں گے نا, دیکھے ہوں گے کہ وہ جب کچھ نہ کر سکے نا تو وہ ان کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے کہ جا کے نا وہ مختلف اوچھی حرکتیں کرنا, کسی کو مطلب اپنا پیٹھ پیچھے جا کے تنگ کرنا, ان کو شرارتیں کرنا اور پھر بھاگ جانا. تو انڈیا کا بیسیکلی وہی ہے. دیکھیں میں جب گفتگو چل رہی تھی تو میں کچھ پوائنٹ میرے ذہن میں آئے کہ دیکھیں جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. جنگوں کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں یا انٹرنیشنل لا کی بات کریں, لیکن 1945 دوسری جنگ عظیم کے بعد جب UN کا چارٹر بنا, اور بڑا کلیئر اس میں اگر آپ بولا وہ لا پڑھیں, UN کا چارٹر پڑھیں, اس میں مینشن لکھا ہوا ہے کوئی بھی اسٹیٹ اسی اسٹیٹ کے اس کی ٹیریٹری میں انٹرفیئر نہیں کرے گی, اس کی خود مختاری پہ حملہ نہیں کرے گی. اگر ایشو ہے اس کو, اس کے لیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس موجود ہے. آپ پراپر ایک
प्रोसीडिंग के तहत जैसे अपना रसम ने बताया कि डोजगर हमने पेश किए मुसलसल के जितने भी जब भी इशू हुआ तो हमारी गवर्नमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान ने सफारती ज़राए का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे जाके यूएन के अंदर अपने डोजगर पेश किए कि जनाब ये इवेंट हुआ है और ये सानिया हुआ है और इसमें ये फलां एविडेंस है। अब इंडिया जो है ना वो उसका एक माइंड सेट है कि उसके बाद ना तो कोई एविडेंस है और जब आप कुछ ना कर सके ना तो फिर आप क्या करते हैं कि रात के अंधेरे में हमला करते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि मतलब ना वो शुशोदा जो बंदा होता है ना वो सामने नहीं आता, वो बेशक रात की तरीकी में या छुप छुपा के आगे वो करता है, बस्ती करता है, तंग करता है। तो इंडिया का भी यही हाल है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि देखें जंगों के स्कूल जैसे मैंने कहा वो होते हैं और एविडेंस आपके पास है तो आप बराबर जाके पेश करें और फिर रात के अंधेरे में जाके आप बच्चों पे हमला कर रहे हैं। अगर हम इस्लाम की बात करें हमें तो दर्स दिया गया है, हिंदुस्तान को समझना चाहिए, हमें तो दर्स दिया गया है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, मतलब अपना बेटे साहब ने बात की कि बच्चों पे या खवातीन पे या बुजुर्गों पे हमला नहीं किया जाता, फौज से लड़ा जाता है। और कई वाक़यात में आप देखें इंटरनेशनल भी यही रूल है, इंटरनेशनल लॉ भी यही कहता है कि आप मासूम बच्चों पे, खवातीन पे या बुजुर्गों पे हमला नहीं करेंगे। अब लेकिन यू मीन टू से कि सिंपली कि हिंदुस्तान की ये सेटिस्फेक्शन मिलती है कि भाई जब वो हमारी फौज से मुकाबला नहीं कर पाता तो उसके बाद फिर वो ऐसे अपने आप इंगेज करने के लिए उसने अपने आप को, अपनी आवाम को मुतमिन करने के लिए, मैंने पिछले दिन 2-4 दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, मैं बड़ा हंसा, आपको भी सुनाता हूँ कि अभिनंदन की वीडियो लगी हुई है तो एक खातून एंकर कह रही है हमारे अभिनंदन ने ये किया फिर ये किया और फिर की। अच्छा मैं सेंस के पागल हो रहा था यार कि देखो इसका दिमाग खराब है कि उसको अगली सोल्यूशन नहीं पेश की वीडियो पे कि चाय किसने पिलाई उसको और उसको हीरो पर पेश कर रही थी। अब हालत है उनकी मीडिया की ये है कि वो अपनी आवाम को झूठ बोलकर सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए एजाज साहब एक चीज बड़ी क्लियर है, आप भी एक तहरीक के स्टूडेंट है और मैं भी तहरीक के हवाले से स्टडी करता रहता हूँ। झूठ का उसकी बुनियाद नहीं होती, कोई भी नहीं होती, और हिंदुस्तान ये भटके रहेगा, हिंदुस्तान के करीब आ गया। देखें सिखों की तरीक चल रही है, ऐसे बात की कि उन्होंने जाके कनाडा में उन्होंने सिखों पे हमला किया और वो ये खुद कर रहे हैं और खालिस्तान की इंशाल्लाह ये बनना है और पाकिस्तान हिंदुस्तान टूट रहे हैं। तो देखिए ये उनका एक माइंड सेट है, उन्होंने अपनी आवाम को झूठ बोल के अपना इलेक्शन जीतना है और अपना एक निज़ाम में जिंदगी चलाना है और पाकिस्तान का अगर नाम भी लेंगे तो उनका इलेक्शन कैसे जीतेंगे वो। तो ये एक मोहरा बनाए रखा है कि जब उनको हालांकि देखिए जरूरत की होती है तो वो पाकिस्तान का नाम ले लेते हैं। जरूरत इस अमर की है कि देखें उनकी आबादी पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है। जरूरत इस अमर की है कि अपनी आवाम के लिए सहूलतें पैदा करें, उनकी रोजगार, भूखे लोग मर रहे हैं पाकिस्तान से, तो गुर्बत वहां पे है लेकिन उनकी जो चौधरी पाना है वो खत्म नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि हमने एशिया में चौधरी बनना है, तो चौधरी का ख्वाब देखे ना कभी पूरा नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर 2 चीजें हैं, एक तो जज्बा अमानी है और दूसरी हमारी फौज जो है ना उसका अंदाज ही निराला है। और जब वो डिफेंस पे आते हैं, जब मरने पे आते हैं, मारने पे आते हैं, तो वो बताते हैं कि हम दिन दिहाड़े हमला करते हैं, रात के टाइम हमला नहीं करते। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो जो मेजर जो यहाँ पे फैक्ट पाया जाता है, जो वजह है इतनी वॉर्स की, वो एक ही है कि डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि जिस तरह अभी इसके ऊपर बातचीत यहाँ पे कर भी रहे थे, तो क्या उम्मीदें रखते हैं, हमें क्या ऑप्स होने चाहिए कि जो अब की बार जो इशू ऑफ कश्मीर के ऊपर जहाँ पे डायलॉग होंगे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और इंटरवीन विद अमेरिका, तो किस हद तक ये फ्रूटफुल रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे? देखिए बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली मैं इतना होपफुल नहीं हूँ कि कोई ब्रेक थ्रू हो। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की है और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की नहीं है। जब शुरू में हमारी यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन अडॉप्ट की गई तो उस वक्त सिचुएशन डिफरेंट थी और हम सीटो सेंटो के मेंबर थे और अमेरिका के अलायंस हमारा जो था, तो उस वक्त तो ये हुआ। लेकिन ख़ास तौर पर ये जो प्रेस्लर अमेंडमेंट्स के बाद और फिर 9/11 के बाद ये जो मैनेजमेंट की पॉलिसी है वो कि ये कामयाब नहीं हो सकी, जो कि ये है कि अभी दोबारा आपने देखा कि जंग के दाने पे दोनों मुल्क पहुंच गए। तो अब अगर यूएस इसमें ऐसी इंटरवेंशन हो कि जो रेजोल्यूशन की तरफ जाए तो फिर तो ये मीनिंगफुल हो सकती है। और ट्रंप जो है वो उनके बारे में ये कहा भी जाता है कि वो एक डील मेकर हैं और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं उनको अदरवाइज यानी थ्रू ट्रेड और थ्रू अदर मीन जो है वो उसको रिजॉल्व करने के जो ऑप्शन जो है वो देते हैं और वो इस यानी ओरिएंटेशन से चीज़ों को देखते हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि अगर यूएस प्रेसिडेंट उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर को भी देखें और इंडिया पाकिस्तान को देखें तो फिर तो ठीक है। एक आपकी बात की तरफ मजीद इसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम में टाइम होता था छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, और जब हम वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक वंस अगेन K2 ऑनलाइन। डॉक्टर साहब, में बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी थी जब हम ब्रेक में गए थे। उससे पहले जो कश्मीर का जो इशू था इसको रिजॉल्व करने के लिए कोशिशें हो रही हैं, और क्योंकि इंटरनेशनल जो एक लॉबी है वो भी इस बीच में आई है, तो किस अंदाज से हम होपफुल हैं? देखें, जैसे ये बात हम पहले कर रहे थे कि मैनेजमेंट से रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, और दूसरा ये कि अभी जो है वो ख़ास तौर पर दुनिया ने भी और पावरफुल वर्ल्ड कैपिटल्स ने भी ये देखा है कि बिल्कुल न्यूक्लियर क्लैश जो है वो होते होते ही रह गई। तो इस लिहाज से इसकी जो ग्रेविटी है और इसकी सेंसिटिविटी पहले भी कही जाती थी, लेकिन शायद पहले उसका इतना इदराक नहीं था जितना अब हो चुका हुआ है। कि जो अब पीएम जो हमारे उनके दरमियान और आर्मी चीफ के दरमियान और एक जो स्पेसिफिक जो बॉडी है उनके दरमियान जो यहाँ पे एक सिटिंग हुई थी जो एटॉमिक वॉर के एतबार से, उस सब को इम्पेक्ट किया है? मेरा ख्याल ये है कि ये बात जो है कि ओवल ऑफिस में जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट हुई, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो इंटरवीन किया। इसकी रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में हमने देखी हैं, तो ये तो एक फैक्टर इसका एक पॉसिबिलिटी तो रहती है कि पाकिस्तान ने इसको डिनाई किया कि पाकिस्तान कभी भी जो है वो इसको एक, बल्कि DDISPR की स्टेटमेंट भी थी कि एक बेवकूफ़ाना एक तस्वुर होगा, नाकाबिले बयान तस्वुर होगा ये। लेकिन यह है कि जब वॉर इम्पोज हो जाती है तो फिर वॉर में कुछ भी चीज़ जो है वो ये हो सकता है। तो इसलिए इसको मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड को ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, और जब ये इंटरनेशनल मीडिएशन या थर्ड पार्टी जब आ गई है तो इंडिया का वो बायलैटरलिज्म का क्लेम तो ख़त्म हो गया। तो मेरा ख्याल ये है कि अब थर्ड जो पार्टी है उसको रोल अपना प्ले करना चाहिए और इसको रेजोल्यूशन जो है वो करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हमारा जो एक जो प्रोसेस चल रहा था डायलॉग का, उसका रिस्टोर करना चाहिए। जैसे शुरू में 97 से जो प्रोसेस शुरू हुआ कंपोजिट डायलॉग का, फिर वो बीच में उसकी सस्पेंशन हुई, और फिर 2015 में वो कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग शुरू हुआ, फिर जो है वो उसकी सस्पेंशन हुई। तो मैं समझता हूँ कि उसको रिवाइव करना चाहिए, और जो पाकिस्तान ने इश्यूज जो आइडेंटिफाई किए हैं ना कि कश्मीर का मसला, पानी का मसला, आपस में जो है वो ट्रेड हो, तो ये मेरा ख्याल है की इश्यूज हैं। अगर ये इन इश्यूज, टेररिज्म का इशू, ये 4 इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो कहा है। पहले हमेशा से ये डेडलॉक रहा है 97 से पहले कि इंडिया हमेशा से ये कहता था कि हम टेररिज्म पे बात करेंगे, और हमारा ये मौक़िफ़ था कि हम कश्मीर पे बात करेंगे। आइदर और की सिचुएशन थी। 97 में हमने ये डिस्कस किया कि हम साइमल्टेनियसली इश्यूज को लेके चलेंगे, यानी कोई आइदर और नहीं होगा, टेररिज्म भी चलेगा और कश्मीर भी चलेगा। और टेररिज्म तो अब ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है कि हम जितने विक्टिम हैं, यानी जितना विक्टिम पाकिस्तान का है, तो इसलिए टेररिज्म को तो एजेंडे में बिल्कुल शामिल होना चाहिए, काउंटर टेररिज्म को। तो उस फ्रेमवर्क को मेरे ख्याल है रिवाइव करें और इंटरनेशनल फोर्सेज अपना रोल प्ले करें, ताकि ये मसला जो है वो रेजोल्यूशन की तरफ जाए। चूंकि 75 ईयर, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स होने लगे हैं, इंडिया ने क्या नहीं किया वहाँ पे, लेकिन अल्टीमेटली तो नहीं हो सका ना। तो मेरा ख्याल है कि अब रियलाइज करना चाहिए इंडिया को भी। ये देखें, ये बात इंडिया के इंटरेस्ट में है। वो जो है ना 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है, वो UNSC के मेंबरशिप के लिए जो है वो एस्पायर कर रहे हैं। ये इंडिया के लोगों के अपने इंटरेस्ट में है कि वो अपनी गवर्नमेंट्स को कंपल करें कि इस इशू को रिजॉल्व करें। हाँ श्योर, महेश साहब की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया जितना भी डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर को यहाँ पे हाइड रखने की कोशिश कर रहा है, तो दिन ब दिन ये प्रोमिनेंट होना शुरू हो गया है। ये मतलब कि इंडिया को इस साल जो अभी उन्होंने जो यहाँ पे वॉर का सीन पेश किया, तो उस बार इन्होंने सोचा तक नहीं था कि भाई जो इंटरवीन में जो सदर ट्रंप ऐसा करेंगे कि भाई वी आर रेडी टू डिस्कस एंटायरली इंक्लूडिंग द डिस्प्यूट ऑफ कश्मीर। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? जैसे एजाज भाई मलिक साहब ने कहा था ना कि शुरू से इंडिया और पाकिस्तान का एक यही मसला कश्मीर का चल रहा है, तो इसमें सदर ट्रंप ने आके ये चीज़ इसीलिए हाईलाइट किया कि यार ये जो इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला, सबसे पहले ये मसला तो हल होना है, जिसकी वजह से दोनों आपस में दुश्मन हुए हैं। हर कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जिसकी कोई अगर एनिमिटी है तो उसका मतलब यही है कि उसके कोई ना कोई उसके अंदर सेम है। अब उसमें एक ऐसा पानी का नया मसला ऐड कर दिया है जिसके अंदर, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये कि आपका कश्मीर का मसला चेंज कर रहे हैं। हाँ, कश्मीर का मसला हल होगा तभी तो आपका कुछ और होगा, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि यार कश्मीर को हटाओ, अब हम पानी के ऊपर आ जाते हैं। चलो यहाँ से अटेंशन निकाल के दूसरी तरफ अटेंशन डाल देते हैं। देखिए जहाँ भाई वही बात मैं आपको बताऊं, ग्रूमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रूमिंग इंडिया की गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन देन कि मैंने ये तक देखा है कि अगर मैं अपनी आर्मी को कंपेयर करता हूँ ना इंडियन आर्मी के साथ, तो मैं कहता हूँ कि आर्मी के अंदर आपको एक बेसिक एथिक्स मैनर्स तक सिखाए जाते हैं, ठीक है। जब इंडिया का मीडिया आके ना पाकिस्तानी मीडिया से बात करता है ना, तो वो उनको बोलने ही नहीं देता। बोलना है तो दूर की बात है, वो मतलब तू तड़ा पे आ जाता है। हर चीज़ के ना एक बेसिक कर्टसी, एथिक्स, मैनर्स होते हैं, ठीक है। इस तरह वॉर के अंदर भी ना कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप आंखें बंद करके मतलब ये कोई वो कुकड़ फाइट नहीं हो रही, ठीक है। उसके हर चीज़ की कोई ना कोई बेसिक चीज़ें
ہیں, اگر کوئی پرزن آف وار ہے تو اس کے لیے ہے کہ اس کو آپ نے کس طریقے سے ڈیل الگ سے کرنا رولز ہے, ہیں, ہر چیز laws بنے ہوئے ہے, ہر چیز ہے. لیکن اب وہی بات آ گئی ہے, اب یہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اگر لیٹ سپوز انہوں نے پاکستان کے اوپر یہ بات کی تھی کہ یار یہ پیغام اٹیک جو ہے پاکستان کے واٹ ایور جو بھی ہے, تو پاکستان نے کہا تھا کہ بھائی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, آپ خود انکوائری کریں, ہم بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں, ایک دو کو اور ملا لیتے ہیں, اور اگر پروف ہو جائے تو اب تب بات کریں. لیکن کیسے کریں جب ہے نہیں نا, تو انہیں پتہ ہے کہ یار ہم خود ہی تو کر رہے ہیں. ہر چیز کے لیے آپ کی جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کس کام کے لیے بنی ہوئی ہے, آپ کے OIC کے اجلاس اسی لیے ہوتے ہیں نا کہ آپ امن رکھیں بیچ کے اندر. لیکن دیکھیں جب ایک چیز ایسی آ گئی ہے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ میں نے اس کے اوپر حملہ کرنا ہی کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ نے کوئی نہ کوئی کہانی من گھڑت تو ڈالنی ہے نا. آپ اپنے بندوں, اب آپ مجھے بتائیں جاز بھائی, جس بندے نے, جس ملک نے اپنے بندوں کو مروایا ہے, اس کی کیا لائلٹی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. اس نے ایک الیکشن لڑنے کے لیے, ایک الیکشن جیتنے کے لیے اس نے پہلے اپنے بندوں کو مروا دیا اور پھر الزام پاکستان پہ لگا دیا. چلے واٹ ایور دا کیس, پاکستان میں وار ہوئی نہیں ہوئی, پاکستان جیتا, واٹ ایور, لیکن جو بندے مرے ہیں وہ تو ان کے اپنے تھے نا, وہ تو انہوں نے مارے نا اپنے بندے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں جو آپ کا کوئی سیاستدان یا کوئی آپ کا پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ, جب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہی لوئل نہیں ہے, آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ اس سے پھر کشمیر کی بات کیا کریں گے, آپ اسے یہ پانی کے ایشو پہ کیا بات کریں گے, آپ اس کے پاکستانی, آپ وہ سننا ہی نہیں چاہ رہا کسی کی بات. وہ اسی لیے سننا چاہ رہا بیکاز میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ صرف ایک ہی چیز کے اوپر گھوم رہا ہے کہ بھائی میں جی جاؤں, کسی طریقے سے میں جی جاؤں. ادروائز پاکستان, آپ کو بھی پتا ہے اس چیز کا, پاکستان سکھیوں کے اوپر سے مطلب اب میزائل داغنا شروع کری بھائی راجستھان. بالکل, آپ دیکھیں پاکستان اس طرح کی کبھی حرکت نہیں کرتا. پاکستان کی یہ نیچر ہی نہیں ہے کہ وہ جائے گھسے اور وہ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے. مسلمان کے اندر یہ خصلت ہی نہیں ہے مسلمان کی کہ وہ بے گناہ کو مارے, وہ بلا وجہ کیوں مارے وہ کسی کو, یہ ان کے اندر عادت ہے. اور صرف کس وجہ سے, الیکشن جیتنے ہیں, الیکشن لڑنے ہیں. تو جو شخص, جو گورنمنٹ اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر اقتدار کے لیے یہاں تک جا سکتی ہے, آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. تو یہی, ہاں, تو کشمیر کا ایشو ہمیشہ رہے گا. اچھی بات ہے ٹرمپ نے اس کے اندر بیچ میں تھوڑا سے انٹروین کی ہے, امید ہے کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ کتے کی دم ہے, وہ سیدھی نہیں ہو سکتی. زبردست. جناب ملک صاحب, جاننا چاہیں گے کہ جو سب کنٹیننٹ کی, جب ہم لوگ یہاں پہ اس کی تاریخ کے اوپر بات چیت کرتے ہیں, ہسٹوریکلی جب اس کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو 1200 ایئرس تک یہاں پہ مسلم نے اپنے راج رکھا ہے. اس کے بعد یہاں پہ برٹش آئے ہیں, انہوں نے بھی یہاں پہ گورنمنٹ کی. 70 ایئرز ہو چکے ہیں ہندوستان کو, جو یہاں پہ اس لحاظ سے اچھل رہا ہے, تو کیا کہیں گے اس کے بعد؟ دیکھیں اعجاز بھائی, آپ کا بڑا اچھا سوال تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ قوم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا سورج غروب نہیں ہوتا, مین کی برطانوی راج دنیا میں جب تھا تو ہندوستان کے اوپر بھی برطانوی گورنمنٹ تھی, ٹھیک ہے. تو یہ وہ قوم تھی جن کا سورج غروب نہیں, ہم چھوٹے بچے سے کہتے تھے کہ برطانوی راج وہ تھا جس بھی ان کی گورنمنٹ میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. یعنی اتنے بڑے خطے کے اوپر ان کی حکومت تھی. تو 90 سال کے بعد وہ مجبور ہو گئے برصغیر کے اوپر, جب انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی, مسلمان جب آ رہے, یا جو بھی جس سے مسئلہ ہوا, اور ہندوستان پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. تو 1857 سے لے کر 1947 تک 90 سال کے بعد حالات نے ان کو مجبور کیا کہ ان کو آزاد کریں. اس ٹائم کوئی سالسی کا اقتدار کو نہیں ہو رہا تھا. برٹش خود وہ مجبور ہو گئے کہ ان کو مطلب ان کو آزاد کرو ورنہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں. باہر ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر بھی ابھی 80-75 سال ہو گئے ہیں, انڈیا زیادہ دیر دبا نہیں سکتا. اور دوسرا یہ بھی ہسٹری پڑھ لیں, آپ نے پڑھی ہوگی کہ دنیا کی جب بھی انقلاب آیا ہے تو چھوٹے سے لوگ لے کے آئے ہیں, چھوٹی سی قومیں لے کے آئی ہیں, جن کو آپ کم تر سمجھتے ہیں, جن کو آپ کمزور سمجھتے ہیں. تو انڈیا بٹ جائے گا, تقسیم ہو جائے گا, اور کشمیر آزاد ہوگا, اور پاکستان کیسا بن جائے گا, یہ ہونے والا ہے, عنقریب ہونے والا ہے. اس کی وجہ میں نے بتایا نا کہ آپ کسی کو بھی زیادہ دیر دبا نہیں سکتے. تو ہندوستان تو چھوٹے سے ایریے میں نا اپنا حکمرانی کر رہا ہے. تو برطانوی راج تو میں نے بتایا دنیا آدھے سے زیادہ دنیا کے مینس کی دوسری اعتبار سے دیکھا جائے تو جو سب کنٹیننٹ میں جو برٹش کی جو گورنمنٹ تھی وہ بھی, اور اس خطے میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ آئے گی اور پاکستان راج کرے گا. تھینک یو ویری مچ. کیونکہ ہمارے پروگرام کی گھڑیاں بالکل ختم ہونے کے بالکل قریب میں ڈاکٹر صاحب, کچھ آج کی اس پروگرام جو ہم نے جو آج کی جو بیٹھک تھی اس کے بیس کرتے ہوئے جو ہمارے نیشن کو اگر آپ کچھ پیغام دینا چاہیں. دیکھیں یہ جو آج کا جو ہماری ڈسکشن ہے اس میں ہم نے جب دیکھا کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے, اور نیشن کو بھی چونکہ سوشل میڈیا کے تھرو, مین اسٹریم میڈیا کے تھرو ان کو مواقع ملتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کو اپنا ایک اس پہ ڈسکورس بھی جنریٹ کرنا چاہیے, اور اس پہ جو ہے وہ پرسویٹ کرنا چاہیے کہ جب تک یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا تو سب کانٹیننٹ میں جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس ایک جو وار ہوئی, دو اٹ واز انفارچونیٹ, لیکن انڈیا نے امپوز کی ہمارے اوپر, اور اس سے جو
قوم کے اندر ایک اعتماد، یقین اور ایک حوصلہ پیدا ہوا ہے، میرا خیال ہے اس کو مینٹین رکھنا چاہیے، اس کو بلڈ کرنا چاہیے۔ جی مئی صاحب، میں جو میسیج دینا چاہوں گا اپنی نیشن کو وہ یہ ہے کہ جب اسپیشلی وار سچویشن کے اندر جب ابھی ایسے حالات آئے ہیں تو ہمارے جو لوگ تھے وہ اسپیشلی پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور بہت جو ہے خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ کی اپنی عوام سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اور میں یہ بتاؤں گا کہ جب بھی اس ملک کے اوپر کبھی بھی کوئی برا وقت آئے گا تو یہ میری عوام سے ہے کہ آپ نے بے فکر ہو جانا ہے، کیونکہ آپ کی جو فوج ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ آپ کو کچھ ہونے نہیں دے گی، تو اس لیے آپ لوگ بے فکر ہو کے سوئیں اور جو ہے پاکستان آرمی کا ساتھ زندہ باد۔ ملک صاحب، اس میں میرا ساتھی پیغام یہ ہے کہ ہم جس شعبے کے اندر ہیں، جہاں پر بھی ہیں، اپنے پاکستان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، آپ کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے جب بھی مسئلہ ہو تو ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، پاکستان زندہ باد۔ جاتے جاتے میں آپ کا پیغام یہ دوں کہ پاکستان ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رہنے کے لیے بنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے میلی آنکھ سے کبھی دیکھ بھی نہیں سکتی۔ ہندوستان سے جو اگر پوچھے تو وہ پاکستان سے میلی آنکھ کی طرف دیکھا، ہندوستان کا کیا حال بنا ہے۔ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، محمد اجاز بشیر کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔